الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وقال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ذوالحجہ کی 26 تاریخ ہے اور اسلامی سال کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ ہے اور چند ہی دنوں کے بعد نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ ذوالحجہ کے اس آخری عشرے کے جو آخر کے دن ہیں ان کے اندر ایک عظیم سانحہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اور صدیق اکبر کی خلافت کے بعد پیش آیا تھا، اور وہ سانحہ حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ ہے، جو تاریخ اسلام کے عظیم سانحات میں ایک سانحہ ہے۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے ذوالحجہ کے آخری دنوں میں حضرت عمر ابن الخطاب پر مسجد نبوی میں جب وہ مصلی نبی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے خنجر سے حملہ کیا جو زہر کے اندر بجھا ہوا تھا، اور اس خنجر کے اثر سے آپ کے جسم کے اندر زہر پھیل گیا تھا اور آپ زخمی ہو گئے تھے اور زخموں کی تاب نہیں لائی، اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت کا یہ واقعہ اور سانحہ پیش آیا۔ تو چند دن آپ اسی موت و حیات کی کشمکش میں رہے۔ انہی دنوں میں لوگ آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوتے تھے، تو ایک قریش کا نوجوان آپ کی خدمت میں آیا اور اس کا مقصد آپ کی عیادت تھی، مزاج پرسی تھی، چونکہ آپ امیر المومنین بھی تھے اور کبار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا، تو آپ کی بیماری سارے صحابہ کے لیے بہت ہی زیادہ پریشانی کا باعث تھی اور سب فکر مند تھے، تو وہ بھی آپ کی خدمت میں آیا۔ جب وہ آپ کی خدمت سے واپس جا رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کا جو تہبند ہے وہ ٹخنے سے نیچے تھا، تو فوراً اس کو آواز دی، یا غلام ارفع ازارک، اے نوجوان اپنے تہبند کو اوپر اٹھاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ مردوں کے لیے پاجامہ یا پینٹ یا شلوار
یا جو بھی لباس جو اوپر سے آنے والا ہے وہ کھڑے ہونے اور چلنے کی حالت میں ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ صرف نماز کی حد تک نہیں ہے کہ نماز میں انسان اپنے ٹخنے کو کھول دے اور نماز کے بعد فوراً اس کو چھپا دے۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں کہ وہ جب نماز کا آغاز کرتے ہیں تو کھڑے ہو کر اپنے پینٹ کے پائچوں کو فولڈ کر لیتے ہیں اور نماز سے فارغ ہو کر پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ان کو نیچا کرتے ہیں کہ ایک لمحے بھی اگر ہمارا ٹخنا کھلا رہ گیا تو پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے گی۔ حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جو ٹخنے کو چھپانے والا اوپر سے آنے والا کپڑا ہے جتنے حصے کو وہ چھپائے گا اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ کیا آج کا نوجوان، کیا بوڑھا، کیا چھوٹا، تقریباً اکثر لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں اور اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کون سا یہ گناہ کر رہے ہیں۔ اگر آج یورپ یا مغرب سے یہ فیشن آ جائے کہ وہ آدھی پنڈلی پر اپنی پینٹ رکھیں تو آپ دیکھیے کہ ہمارے مسلمان بھائی فوراً ہی اس پہ عمل شروع کر دیں گے۔ جہاں کہیں فیشن آتا ہے کہ گھٹنے کے اوپر سے کوئی چیز پھاڑ دی جائے تو سارے نوجوان جو ہیں وہ اپنی جینس کی پینٹ گھٹنے سے پھاڑ کر بڑے فخر سے گھومتے ہیں۔ شارٹس کا فیشن آ جاتا ہے تو وہ شارٹس پہننے لگتے ہیں اور اس کو بڑا فخر سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں وہ اپنا سطر کھول رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی شریعت کو، اپنے اسلام کو، قرآن کریم کو، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو سب سے زیادہ فوقیت دیں اور اس پر اپنی نگاہ رکھیں کہ ہمارا قول و عمل، زندگی کا طرز عمل وہ اس کے مطابق ہے یا مخالف ہے۔ دنیا کی کسی بھی قوم کے مخالف ہو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ میرا طرز عمل قرآن و حدیث کے موافق ہے یا مخالف ہے۔ بہرحال حضرت فاروق اعظم وہ چند دن علیل رہے اور پھر یکم محرم کو آپ نے شہادت کا تمغہ اپنے سر سجایا اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے اور آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی تھے، حضرت فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ تو وہ احد پہاڑ شوخی کے اندر آ کر ہلنے لگا۔ اس کی بڑی سعادت تھی کہ آج اس کے اوپر ایک پیغمبر اور پیغمبر کے تین قریبی جو ساتھی ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اثبت یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، ٹھہر جاؤ، سکون حاصل کرو، رک جاؤ، اس سے کہ تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور دو شہید موجود ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں شہادت کی بشارت دی ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے ان کے لیے شہید کا لفظ نکلا ہے۔ حضرت فاروق اعظم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو شروع ہی میں اسلام لے آئے تھے۔ ان کے اسلام کا بھی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ یہ جاہلیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے اور آپ کے قتل کے منصوبے بنایا کرتے تھے۔ اللہ نے ظاہری وجاہت بھی بڑی دی تھی اور قوت بھی بہت دی تھی، سخاوت بھی بہت تھی، شجاعت بھی بہت تھی، بہادری آپ کی بے مثال تھی جو زمانہ جاہلیت ہی سے قریش کے ہاں اور عرب کے ہاں مسلم تھی۔ اور حضرت عمر ابن الخطاب نے جاہلیت ہی میں کتابت بھی سیکھ لی تھی اور جو اس زمانے کے مروج فنون تھے وہ سب آپ نے حاصل کر لیے تھے۔ تو ایک بار مشورہ یہ ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دیا جائے، یہ اپنی نئی دعوت لے کر آئے ہیں اور ہماری قوم میں ایک افتراق کا باعث بنے ہیں۔ یہ مشرکین کی سوچ تھی۔ تو اعلان ہوا کہ کون جا کر ان کو شہید کرے گا۔ عمر بن الخطاب نے اپنی تلوار لی اور کہا کہ یہ کام میں کرتا ہوں۔ تو انتہائی گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، آپ اپنی تلوار لے کر نکلے اور آپ کا مقصد یہی تھا کہ بس مجھے پیغمبر مل جائے تو میں ان کا کام تمام کر دوں۔ ابھی راستے میں تھے کہ ایک شخص ان کو ملے اور پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کہا تم ان کو تو مارنے کی بعد میں فکر کرنا، پہلے اپنے گھر کی فکر کرو۔ یہ اسلام تو تمہارے گھر میں داخل ہو گئے، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔
تو غصے سے پیچ و تاب کھانے لگے. اچھا, اور فوراً ہی تلوار اٹھائی اور اپنی بہن کے گھر کا رخ کر لیا. وہاں پہنچے تو حضرت خباب ان کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے گھر کے اندر. اس زمانے میں چونکہ مسلمان قلیل تھے اور اسلام کو اتنا غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا, تو چھپ چھپ کے قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی تھی. تو وہ قرآن کریم جو اوراق پر اور وہ پتوں پر اور کھالوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا, اس پہ ان ٹکڑوں پر لکھے ہوئے قرآن کریم کو یاد کیا جاتا تھا اور اس کو پڑھایا جاتا تھا. تو جب وہ پہنچے تو اندر سے کچھ ان کو آواز آئی کہ کوئی کسی کو کچھ پڑھا رہا ہے. تو حضرت فاروق اعظم کو بہت تعجب ہوا, دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اور آواز دی. اب اندر جب یہ آواز پہنچی, گھر تو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس زمانے کے, فوراً ہی سمجھ گئے کہ عمر آ گئے ہیں. تو حضرت خباب تو جلدی سے چھپ گئے, ڈر کے مارے, اسی کا ان کا دبدبہ بہت تھا کہ وہ تو بہت اب ماریں گے. اور ان کی ہمشیرہ نے وہ جو کھال کے اوپر لکھی ہوئی آیات تھی ان کو جلدی جلدی چھپا دیا اور دروازہ کھولا. تو عمر غصے میں اندر آیا, تم کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے ایسے ہی کچھ گفتگو کی, صراحتاً تو نہیں بتلایا کہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے. ان کو اندازہ ہو گیا, کہا لگتا ہے تم لوگ بھی بے دین ہو گئے. اور یہ کہہ کر اپنی بہن کو مارنے لگے. بہنوں ہی آیا تو ان کو بھی مارا, وہ پیچھے ہٹ گئے. بہن کے سر سے بھی خون بہنے لگا, لیکن وہ بھی حضرت عمر کی بہن تھی. وہ غصے میں آ گئی, کہنے لگی عمر تم ہمیں اس پہ مارتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا, تو سن لو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا, اب چاہے تم ہمیں بددین سمجھو یا کچھ بھی سمجھو. حضرت عمر نے جب کافی ان کی پٹائی کر لی تھی تو دل نرم ہو گیا. آخر سگی بہن تھی اور ایک بھائی کا دل نرم ہو ہی جاتا ہے. بہن کے لیے تو ویسے بھی بھائیوں کا دل بڑا کھلا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں پرائے گھر میں کیسے رہیں گی, کہاں جائیں گی. تو وقتی طور پر تو کچھ غصہ آتا ہے, لیکن فطرتاً ایک بھائی کو بہن سے طبعی محبت ہوتی ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ عمر تم ناپاک ہو, تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, پہلے تم غسل کرو, پاک ہو جاؤ. انہوں نے غسل کیا. پھر وہ ٹکڑے ان کے سامنے لا کر رکھے گئے جس میں سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیات لکھی ہوئی تھی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ, یہ آیتیں تھیں. حضرت عمر نے ان کو پڑھا تو بس دل کے اندر اسلام داخل ہو گیا. قرآن کریم کی یہ خاصیت ہے, اگر اس کو حق کی تلاش کی نیت سے صحیح دل اور سچے دل کے ساتھ پڑھا جائے تو دل پہ ضرور اثر کرتا ہے, یا اس کو خالی سن بھی لیا جائے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. تو وہ جب سنا تو فوراً ہی دل کے اندر اسلام آ گیا. اب جو پیغمبر کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے وہ خود ہی اسلام کی تلوار سے قتل ہو گئے اور ان کے دل کے اندر اسلام آ گیا. اب چلے پیغمبر کی خدمت میں جانے کے لیے. اس زمانے میں آپ دار ارقم میں رہا کرتے تھے اور وہیں پر جو مسلمان ہو جایا کرتے تھے ان کی تعلیم فرمایا کرتے تھے. نمازیں بھی دار ارقم ہی میں پڑھی جاتی تھی. مسجد حرام میں مشرکین نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے. حضرت عمر وہاں پہنچے اس شان سے کہ ہاتھ میں تلوار ہے. حضرت حمزہ بھی اندر موجود تھے, دیگر کچھ صحابہ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی موجود تھے. کباڑ کو کھٹکھٹایا. ایک صحابی نے آ کر دیکھا کہ حضرت عمر آئے ہیں اور ننگی تلوار ہاتھ میں ہے, تو جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول عمر آئے ہیں اور تلوار ان کے ہاتھ میں ہے, ننگی تلوار ہے. حضرت حمزہ نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے. حضرت حمزہ بھی تو بہادران عرب میں سے تھے. کہا کہ اگر اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک ہے, بری نیت سے آیا تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا. پھر آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے آ کر دروازہ کھولا اور حضرت عمر فاروق کو گریبان سے پکڑ کے جھٹکا دیا کہ اس جھٹکے سے وہ گھٹنے کے بل گر گئے. پیغمبر کی طاقت کا مقابلہ ایک امتی کہاں کر سکتا ہے. اور کہا کہ اے عمر ابھی تک تمہارا دل اسلام کے لیے نرم نہیں ہوا. انہوں نے عرض کیا کہ اسی اسلام کے لیے تو آیا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک اب محمد عبدہ ورسولہ, یہ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. جب یہ کلمے کی آواز اندر موجود صحابہ نے سنی تو انہوں نے بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا. پہلی تکبیر جو اسلام کے بعد بلند کی گئی حضرت عمر ابن الخطاب کے اسلام پر بلند کی گئی کہ مکہ کے پہاڑ اس تکبیر کی آواز سے گونج اٹھے. پھر حضرت عمر نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم حق پر نہیں ہیں, کہ دین حق نہیں ہے. آپ نے بالکل ہم حق پر ہیں, دین بھی بالکل برحق ہے. تو کہا ہم چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں, ہم مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے. چنانچہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ باہر نکلے. آپ کی ایک جانب حضرت فاروق اعظم, ایک جانب حضرت حمزہ اور دیگر مسلمان آپ کے ساتھ صف بندی کی حالت میں مسجد حرام پہنچے. حضرت عمر فاروق اعلان کرتے جاتے تھے جس کو اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو, بچے یتیم کرانے ہو, آج ہمارے سامنے مقابلہ کرے, آج ہم نماز پڑھنے کے لیے یہاں ہیں.
کسی کافر مشرک کو جرت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر کچھ کہہ سکتا. پہلی نماز حضرت فاروق اعظم کے کہنے پر مسجد حرام میں ادا کی گئی، وہ یہی نماز تھی. اسی لیے آپ کے القاب میں ایک لقب ہے فاروق، اور ان کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے. فاروق کا معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، کہ آپ کے اسلام سے کفر اور اسلام کے درمیان واضح فرق سامنے آیا. اور اسی طریقے سے آپ کی موافقت میں قرآن کریم نازل ہوتا تھا. اللہ نے آپ کی زبان مبارک پر حق کو جاری کیا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر رضی اللہ عنہ، اللہ نے حق کو جاری کر دیا عمر کی زبان پر. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن الخطاب ہوتا. پیغمبر تو نبی آخر زمان ہے، کسی نئے نبی نے آپ کے بعد آنا نہیں، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتا، عمر ابن الخطاب بھی ہوتا. اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں کچھ لوگ ہوا کرتے تھے جن کو الہام ہوا کرتا تھا، الہامی باتیں کیا کرتے تھے. فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی شخص ایسا ہوتا تو وہ عمر ابن الخطاب بھی ہوتا، اس کو الہام ہوتا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور مہربان وہ ابو بکر صدیق ہے. اور فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ کافروں پہ سخت عمر بن الخطاب ہے. اور فرمایا کہ سب سے زیادہ حیا والے، حیا میں سچے عثمان بن عفان ہیں. اور سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والے علی المرتضیٰ ہیں. ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقواہم علی. خطبے میں عام طور پر یہ حدیث پڑھی جاتی ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں خیر الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ وخیر الناس بعد ابی بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما. یہ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں پیغمبر کے بعد سب سے بہترین شخصیت حضرت ابو بکر صدیق. اور فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین عمر ابن الخطاب ہے. اور ایک موقع پر حضرت نے یوں بھی فرمایا تھا کہ ہم جو ہے وہ پیغمبر کی زبان سے کئی دفعہ یہ سن چکے ہیں کہ میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے. آپ اکثر ان دونوں اپنے ساتھیوں کا ذکر ساتھ ساتھ کرتے تھے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا ہر نبی کے لیے 4 وزیر ہوتے ہیں، 2 آسمانوں میں اور 2 زمین میں. میرے آسمان میں 2 وزیر جبریل و میکائیل ہیں، اور زمین میں 2 وزیر ابو بکر صدیق اور عمر بن الخطاب ہیں. حضرت عمر بن الخطاب یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی موافقت میں قرآن کریم اترتا تھا. اور وہ خود فرماتے ہیں 3 چیزیں انہوں نے خود ذکر فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری موافقت میں قرآن کریم میں ان کو اتارا. سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا. بیت اللہ میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر، اور امن کا وہاں یہ حال ہے. فرمایا کہ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہوگا اس کو امن حاصل ہو گیا. جاہلیت میں باوجود ہے کہ لوگ طرح طرح کی گمراہیوں اور فسادات کے اندر مبتلا تھے، لیکن حرم کے اندر قتل و قتال کو وہ بھی ناجائز اور حرام سمجھا کرتے تھے. مسجد حرام میں اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کر بھی قصاص کا جذبہ دل میں پیدا نہیں ہوتا تھا. حالانکہ باپ کا قاتل تو انسانوں کی نظر آ جائے تو خون جوش مارنے لگتا ہے، انتقام کی آگ بھڑک جاتی ہے. لیکن مسجد حرام اور حدود حرم کے اندر اگر کسی کو باپ کا قاتل بھی نظر آتا ہے تو دل میں انتقام کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. پھر فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو دیوار کی چنائی کے لیے ایک پتھر لا کر رکھا گیا تھا. جب آپ کو ضرورت پڑتی تو آپ اس پتھر پر چڑھ کر اوپر کی دیوار بناتے تھے. اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ جتنا آپ کو اونچا ہونے کی ضرورت ہوتی وہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا، اور جب نیچے ہونے کی ضرورت ہوتی تو نیچے ہو جاتا. تو اس پتھر کو مقام ابراہیم کے نام سے موسوم کیا گیا. قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات، اور فرمایا کہ مقام ابراہیم کہ بیت اللہ کے اندر اللہ کی بہت سی کھلی کھلی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے. تو یہ جو مقام ابراہیم، یہ جو پتھر تھا، یہ بالکل خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ تھا. بعد میں جب سیلاب وغیرہ کی وجہ سے کچھ تعمیری ضرورت پڑی تو پھر اس پتھر کو ہٹا کر تھوڑے سے فاصلے میں رکھ دیا گیا.
آج وہ جو ایک قبہ سا بنا ہوا ہے اس جگہ پہ اس کو قائم کیا گیا. وہ پتھر آج بھی موجود ہے اور اس پر حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان بھی تھے، لیکن مرور زمانہ سے وہ نشان مٹ گئے. اب وہ کچھ گڑھا سا نظر آتا ہے لیکن پیروں کے نشان اب واضح نہیں ہے. تو یہ جو مقام ابراہیم تھا اس کے بارے میں حضرت فاروق اعظم نے ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ دل چاہتا ہے کہ ہم یہاں نماز کی جگہ بنا لیں، یہاں ہم نماز پڑھ لیا کریں. شام نہیں ہوئی تھی کہ جبریل امین آسمان سے وحی لے کر آ گئے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم لوگ جتنے اہل ایمان و مسلمان ہو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. آج بھی وہاں طواف کرنے کے بعد طواف کرنے والا دو گانا ادا کرتا ہے. افضل یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے ادا کرے. اگر وہاں جگہ نہ ملے تو مسجد حرام کے برآمدے میں ادا کرے، مسجد میں ادا کر لے، اور وہاں بھی ممکن نہ ہو تو حدود حرم میں ادا کرے. لیکن دو گانے طواف واجب ہے اور اس کو مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کرنا یہ افضل و مستحب. تو فاروق اعظم کی خواہش آئی اور اللہ کی طرف سے قرآن کریم کے اندر حکم نازل ہو. ایک موقع پہ حضرت فاروق اعظم نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ اللہ کے نبی، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں، مخلص بھی آتے ہیں. آپ کی ازواج مطہرات بھی بیٹھی ہوتی ہیں، وہ آپ سے ملاقات کے لیے آتی ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ پردے میں ہو جائیں. اچھا نہیں لگتا کہ وہ نافرمان و منافق قسم کے لوگ آئیں، ان کی نگاہیں آپ کی ازواج مطہرات پر پڑیں. اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کی موافقت میں آیتیں اتار دی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اے صحابہ جب تم کو ازواج مطہرات سے کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو پردوں کے پیچھے سے پوچھا کرو. اب پردے کا حکم آ گیا. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کا جب انتقال ہوا، یہ آپ کا بڑا سخت دشمن تھا، لیکن اس کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ سچے پکے مسلمان تھے. تو انتقال کے بعد یہ آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنا مبارک کرتا ان کے کفن کے لیے عنایت فرمائیں. تو آپ نے اپنا پہنا ہوا کرتا اتار کر دیجیے کہ ٹھیک ہے اپنے والد کے کفن میں اس کو شامل کر لوں. اور ایک موقع پر آپ نے اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی کہ میں نے اس کے ایک احسان کا بدلہ اتارا ہے، اور وہ احسان یہ تھا کہ غزوہ بدر میں جب مشرکین کے قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے تو ان میں حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی تھے. اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو پیغمبر کے چچا تھے. تو ان کے بدن پر کرتا نہیں تھا اور جسم بھاری تھا، کسی کا کرتا ان کے بدن پر نہیں آتا تھا. تو اس موقع پہ عبداللہ ابن ابی نے اپنا کرتا دیا تھا، اس کا جسم بھی بھاری تھا. تو عبداللہ ابن ابی کا کرتا حضرت عباس کو پورا آیا. تو آپ نے اپنے چچا کے اس احسان کے بدلے میں عبداللہ ابن ابی کے کفن کے لیے اپنی قمیص عنایت فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری یہ قمیص اس کو جہنم کی آگ سے بچانے والی نہیں ہے، لیکن میرے اس احسان سے بہت سے منافقوں کو اسلام کی دعوت ہوگی. لکھا ہے کہ سینکڑوں منافق آپ کے اس طرز عمل اور عالی اخلاق کی وجہ سے پکے سچے مسلمان بن گئے. تو اس موقع پہ آپ نے عبداللہ ابن عبداللہ جو صحابی بھی تھے، پکے سچے مسلمان تھے، ان کی درخواست پر نماز جنازہ پڑھانے کا بھی ارادہ فرما لیا. ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ جنازہ بھی آپ پڑھا دیں. آپ جنازے کے لیے نکلنے لگے تو فاروق اعظم نے آپ کا دامن پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول یہ منافق ہے، آپ کا پکا دشمن ہے، اس نے آپ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار نے اختیار دیا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں آپ کو اختیار ہے. اگر آپ استغفار کریں گے 70 دفعہ تو بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، یعنی آپ کے استغفار سے بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی. تو آپ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ مجھے اختیار دے دیا گیا ہے، میں چاہوں ان کے لیے استغفار کروں نہ کروں. چنانچہ اس اختیار پر آپ تشریف جا رہے تھے، لیکن فاروق اعظم آپ کو دامن سے پکڑ کر روک رہے تھے. صف بندی بھی ہو گئی تھی، آپ آگے جنازے کے لیے جا رہے تھے، فاروق اعظم پیچھے. اے اللہ کے رسول جنازہ نہ پڑھائیں. جنازے سے آپ فارغ ہوئے، اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے نبی ان منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے آئندہ کبھی اس کی نماز آپ نہ پڑھیے، اس کی قبر پر بھی مت کھڑے ہوئیے گا، یعنی فاتحہ کے لیے کبھی قبر پہ مت جائیے. علماء نے لکھا ہے کہ اہل قبر کو قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنے کا 1 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے.
ایک تو یہ ہے کہ اپنے مقام پر ہم نے بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر لی، کوئی نفلی عبادت کر لی اور اس کا ثواب ان کو بخش دیا، ان کو ثواب مل جاتا ہے جس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر ہم جو ہے وہ کچھ تلاوت کر لیں، کچھ آیتیں پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اس کا ثواب اللہ سے دعا کرے اللہ اس صاحب قبر کو اس کا ثواب پہنچا دے، تو ثواب بھی پہنچتا ہے اور ساتھ کھڑے ہونے کا مزید فائدہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے ولا تقم علی قبری خاص طور پہ فرمایا، قبر پر بھی مت کھڑے ہوں کہ آپ کی قبر پر کھڑے ہونے سے اس کو فائدہ ہوگا، ہم نہیں چاہتے کہ اس کو فائدہ ہو، اس لیے کہ وہ نفاق اور کفر پر مرا ہے۔ غزوہ بدر میں جب قید ہو کر آئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر بہت سے حضرات کی رائے یہی تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور خود پیغمبر کی رائے بھی یہی تھی، لیکن فاروق اعظم کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر نہ چھوڑا جائے بلکہ ان کو قتل کیا جائے، اور جس کا جو رشتہ دار ہے اسی رشتہ دار کے حوالے کیا جائے، کسی گردن مارو۔ جو کافر قید ہو کر کسی کا قرابت دار آ گیا ہے تو اس کے مسلمان قرابت دار کو وہ حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس کی گردن مارے۔ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ یہ بھی مشہور ایک صحابی ہیں، ان کی رائے یہ تھی کہ ان کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے، لیکن چونکہ آگ میں جلانا یہ اسلام میں منع ہے، حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ کسی کو آگ میں جلا کر وہ مارے، سوائے رب النار کے کوئی کسی کو آگ میں جلا کر عذاب نہ دے، تکلیف نہ دے، منع فرمایا۔ تو اس لیے ان کی رائے کا تو اعتبار نہیں کیا گیا، لیکن فاروق اعظم کی رائے یہی تھی کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جائے، لیکن چونکہ اکثر کا فیصلہ وہی تھا، پیغمبر کی چاہت بھی یہی تھی، تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑا گیا۔ جن کے پاس فدیہ نہیں تھا ان کے ذمہ لگایا گیا، اگر کوئی فن یا ہنر آتا ہے تو مسلمانوں کے بچوں کو وہ سکھلاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بھی حضرت فاروق اعظم کی موافقت میں آیتیں اتاری، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله ذو الاخره والله عزيز حكيم، کہ کسی نبی کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ قیدی لوگوں کو بنائے یہاں تک کہ زمین میں خوب اچھی طرح خون ریزی کر لے اور اسلام کی دھاک بٹھا دے، اس وقت تک کسی کو قیدی بنانا نبی کے لیے روا نہیں۔ آپ نے فرمایا تھا اس موقع پر کہ اللہ کا عذاب قریب آ گیا تھا، ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا، اگر عمر نہ ہوتے تو وہ عذاب سب کے اوپر آ جاتا، اللہ نے اس عمر کی برکت سے، اس کی رائے کی برکت سے اس عذاب کو ڈال دی۔ یہ فاروق اعظم، ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسلامی تاریخ کا جو آغاز سن ہجری سے ہو رہا ہے اس کے موجد بھی حضرت عمر بن الخطاب ہے۔ اس سے پہلے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کا زمین کی طرف حبوط ہوا ہے، وہ اترے ہیں آسمان سے، تو مختلف اقوام کا طور طریقہ تاریخ کے اعتبار سے مختلف رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت تک تاریخ کے اندر اعتبار حبوط کا تھا، جس دن آپ کا حبوط ہوا اس دن سے تاریخ کا آغاز کیا گیا، اور وہ تاریخ چلتی رہی حضرت نوح کی بعثت تک۔ پھر حضرت نوح کی بعثت کے بعد سے نئی تاریخ شروع ہوئی اور اس کا مدار حضرت نوح کی بعثت پر رکھا گیا، اور وہ قوم نوح کے طوفان تک سلسلہ رہا، اور قوم نوح کے طوفان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت تک تاریخ کا مدار طوفان نوح پر رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت سے تاریخ کا مدار ان کی بعثت میں رکھا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بعثت تک، اور پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک، اور پھر وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تک۔ آج جو یہ سن عیسوی کہلاتا ہے، جس کو عرب کے لوگ سن میلادی کہتے ہیں، اس تاریخ کا مدار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ہے، جب سے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ عربوں کے ہاں تاریخ کا مدار وہ اصحاب الفیل کے واقعے پر رکھا گیا، اور وہ کہتے تھے کہ عام الفیل کے اتنے سال کے بعد، عام الفیل کے اتنے سال کے بعد، یوں بیان کرتے تھے تاریخ کو۔ جب اسلام آیا تو اسلام کے اندر شروع میں تاریخوں کا کوئی خاص مدار کی چیز پر نہیں رکھا گیا تھا، مہینے تو متعین تھے، اور وہ تو جب سے آسمان زمین پیدا ہوئے اس وقت سے متعین ہے کہ سال کے 12 مہینے، اور ان کے نام وغیرہ بھی متعین تھے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم کو خط لکھا، وہ ان کے گورنر تھے، کہ امیر المومنین آپ کے خطوط ہمیں ملتے ہیں لیکن اس پہ تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، تو ہمیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ کون سا خط پہلے کا ہے اور کون سا بعد کا ہے، اگر تاریخ متعین فرما لیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔
اور ایک روایت میں یہ کہ حضرت فاروق اعظم کو خود اس کا داعیہ پیدا ہوا کہ ہمیں ایک تاریخ کے لیے بنیاد مقرر کر لینی چاہیے، تو صحابہ کرام کو آپ نے بلایا جو اس وقت موجود تھے۔ حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عمر، ان تینوں کی رائے یہ تھی کہ اسلامی تاریخ کا آغاز سن ہجرت سے کیا جائے۔ بعض نے مشورہ دیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے سال کا آغاز کیا جائے، بعض نے کہا کہ آپ کی بعثت سے کیا جائے، لیکن آپ کی پیدائش سے سال کے آغاز کا مشورہ اس لیے رد کیا گیا کہ فاروق اعظم نے کہا کہ کسی نبی کی پیدائش کو تاریخ کا مدار بنانا یہ نصارہ کا طریقہ ہے اور ہمیں ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کریں گے، چونکہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو تاریخ کا مدار بنایا تھا، اس لیے یہ فیصلہ تو رد ہو گیا۔ پھر آپ کی بعثت کا سلسلہ تھا، اس کو اس لیے مدار نہیں بنایا گیا کہ بعثت کے بعد مسلمانوں پر حالات بڑے تنگ ہوئے تھے۔ اسلام جب آیا تو مشرکین نے بہت زیادہ ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، اور مکی زندگی کے 13 سال بڑی مشکل کے سال تھے، تو اس وجہ سے اس کو بھی مدار نہیں بنایا گیا۔ پھر اس ہجرت کے سال کو اس لیے مدار بنایا گیا کہ اسلام کی عزت اور عروج کا آغاز اس ہجرت سے ہوتا ہے، ہجرت سے اسلام کے عروج کا آغاز ہے۔ چنانچہ اس کو سارے صحابہ کے اتفاق سے متعین کیا گیا کہ سن ہجری کا آغاز ہجرت کے واقعے سے ہوگا۔ اب ہجرت جو ہوئی ہے وہ تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن ربیع الاول کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز نہیں کیا گیا، اسلامی سال کا آغاز محرم سے کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ محرم میں فرما لیا تھا، عملاً آپ نے ہجرت کی ربیع الاول کے مہینے میں، تو جس مہینے میں آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اسی مہینے کو سال کا پہلا مہینہ شمار کیا گیا، اور واقعہ ہجرت کو پہلا تاریخ کا سال مقرر کیا گیا۔ یہ فیصلہ حضرت فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں 16 یا 17 یا 18 ہجری کو ہوا ہے۔ ہجرت کے 16ویں سال یا 17ویں یا 18ویں سال، تینوں روایتیں ہیں، ان تینوں میں سے کسی میں یہ واقعہ ہوا، اور واقعہ ہجرت کو اسلامی تاریخ کا مدار بنایا گیا۔ پھر محرم کا جو مہینہ تھا یہ حرمت اور عظمت والا مہینہ شروع سے تھا، اور اس کے اندر سوگ اور ماتم وغیرہ کا کوئی تصور اسلام میں نہیں تھا، اور آج مسلمانوں میں محرم کے نام سے تصور یہ آ گیا ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے اور یہ سوگ کا مہینہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔